الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي رسولنا الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم مجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ توبہ کی 19ویں آیت کے ذیل میں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے جس کا ترجمہ بھی میں تبرکن آپ خدمت میں عرض کرتا چلوں، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اجعلتم سقایت الحاج، کہ تم حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کی ذمہ داری یا اس کی کلیدداری کی ذمہ داری کو ایک جیسا سمجھتے ہو، اس شخص کے حوالے سے کمن اس شخص کی طرح سمجھتے ہو آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان لایا ہو، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لا یستعون عند اللہ، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک، کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ذیل میں کل میں نے آپ خدمت میں اس کی شان نزول میں بیان کی اور یہ بتایا، اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دنیاوی منصب، دنیاوی عہدے، چاہے اس پر دینی رنگ چڑھا ہو، کل بھی میں نے عرض کیا کہ مسجد الحرام کی تولیت سے بڑا شرف شاید ہماری نظر میں نہ ہو ابھی، اگر تولیت کی بات آئے، صرف ذمہ داری کی مسجد الحرام کی خدمت کرنے کی بات آئے، یا حاجیوں کو پانی پلانا، بہرحال بہت ثواب کا کام ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی حاجی کو پانی پلاتا ہے، اور ویسے بھی ماشاءاللہ پانی کا انتظام اس طرح سے رہتا ہے کہ ہر حاجی پیاسا رہتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ذمہ داریاں اگرچہ، یہ لفظ میری طرف سے، اگرچہ اس پہ دینی رنگ چڑھا ہوا ہے، سقایت الحاج، پانی پلانے کی ذمہ داری اگرچہ بظاہر دینی ہے، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد الحرام کی تعمیر کی ذمہ داری اگرچہ دینی ہے، لیکن یہ دو منصب ایسے ہیں کہ جو دنیاوی ہیں، کیونکہ اگر دینی ہوتے تو اس کے حقدار کو ملتے۔ تو آج اگر مسجد الحرام کی تعمیر کی ذمہ داری، اس کی تولیت، یک پانی پلانے کی ذمہ داری اگر دینی منصب ہوتا تو اس کا مطلب جو شخص وہاں پر ہے وہ سب سے احق ہے، سب سے بڑا حقدار ہے اس منصب کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مناسب ہیں کہ جو لوگ تمہیں دے رہے ہیں، اب چاہے تمہارے ظاہر سے دھوکہ کھا کے دے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ واقعا مومن ہو، وہاں تک پہنچ گیا ہو، لیکن جس طرح سے جاب کی مارکیٹ آج کل چل رہی ہے، اس سے یقینی ہے کہ بغیر کنیکشن کے آپ کو وہاں تک رسائی نہیں ملے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ دنیاوی مناسب ہے،
دنیاوی عہدے ہر چند دین کی طرح دکھائی دیتے، سراب ہے۔ ہم نے مان لیا کہ فلاں صاحب خادم الحرمین ہیں، اللہ اکبر، زبان کو بند کر لیجئے، زبانوں پر تالے ڈال دیجئے، کیونکہ خادم الحرمین تشریف لا رہے ہیں، چاہیں یہاں سے نکلنے کے فوراً بعد وہ شراب خواری کے لیے جائیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ مناسب ہے کہ جو قابل مقایسہ نہیں ہے، کس سے؟ کمن آمنا باللہ، اس شخص سے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، روز آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ خدمت میں کل، چونکہ کچھ نئے چہرے دیکھ رہا ہوں تو میں اس لیے خلاصتاً کل کی گفتگو بھی یہاں پر لے آ رہا ہوں تاکہ ربط دیا جا سکے باتوں کو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت نازل ہوئی مولا کائنات کے حوالے سے، کہ جب جناب عباس اور شیبہ ابن عثمان یہ دونوں بحث کر رہے تھے، کیونکہ ایک اس میں سے ساقی حجاج تھا اور ایک مسجد الحرام کی تعمیر کا ذمہ دار تھا۔ وہ بحث کر رہے ہیں کون افضل ہے، اور مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، مولا کائنات کہتے ہیں پیغمبر اسلام کی خدمت چل کے پوچھتے ہیں۔ کل میں یہ پوری بات عرض کر چکا ہوں، اس لیے بہت ہی تیزی سے، اور مولا کائنات کہتے ہیں مجھے بھی شامل کر لو اس میں کہ کون افضل ہے۔ اور علی اور وہ دو افراد پیغمبر اسلام کی خدمت میں جاتے ہیں، اور تب یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ کیا تم سوچ رہے ہو کہ یہ عہدے اس شخص کے برابر ہیں؟ کیونکہ اب وہ دو لوگوں کی بات نہیں ہے، اب علی بھی اس میں شامل ہے۔ جب علی بھی اس میں شامل ہیں تو اللہ نے کہا کہ یہ مقایسہ، یہ کمپیریزن صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ دو چیزیں ہم تراز نہیں ہیں۔ آپ یہ کہنے لگیے کہ صاحب میری بینائی بہت تیز ہے، کس کے مقابلے میں؟ ایک اندھے کے مقابلے میں۔ میں بہت شجاع ہوں، بہت بہادر ہوں، کس کے مقابلے میں؟ ایک چھوٹے سے بچے کے مقابلے میں۔ تو یہاں پر کوئی قابل مقایسہ بات نہیں ہے، دو الگ الگ چیزیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا یستعون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دو چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ اور میں نے کل عرض یہی کیا کہ تاریخ کی غلطی یہی رہی ہے کہ ہم لوگوں کو عزت دیتے رہے ہیں ان کے منصب و مقام کی بنیاد پر، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو قابل عزت سمجھنا ہو، قابل فضیلت جاننا ہو تو یہ دیکھو کہ یہ تین شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی۔ اگر ایمان ہے اللہ پر، اس کے رسول پر، روز آخرت پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افضل ہے۔ پھر اس کو کسی سے بھی قابل مقایسہ پروردگار کی نظر میں وہ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ اور عزیزان محترم، تاریخ میں غلطی یہی کی کہ پہلے تو علی کا مقابلہ ان لوگوں سے کیا کہ جو بظاہر صاحب مقام و منزلت تھے، اور دوسری چیز تو دوسری غلطی کی تاریخ نے وہ یہ تھی کہ علی کو ان صفات کی وجہ سے نہیں پہچانا۔ تاریخ نے اشتباہ کہاں پر کیا؟ علی کو اس وجہ سے نہیں پہچانا کہ علی صاحب ایمان ہے، علی ان صفات کا مالک ہے، علی اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا ہے، علی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے، علی ایمان لانے والا، اس وجہ سے نہیں پہچانا۔ کس وجہ سے پہچاننے لگے؟ کہ فلاں صاحب سسر تھے تو علی داماد ہے، تاکہ مقایسہ کیا جا سکے۔ اللہ نے کہا ایسا مقایسہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی علی کی ذات کو اس پیرائے میں پہچان لیتا ہے کہ جس پیرائے میں پروردگار چاہتا ہے کہ تم پہچانو، تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کی منزلت کیا ہے، علی کس عظمت کا حامل ہے۔ جناب عباس علیہ السلام کا یہ خطبہ آپ خدمت میں نے عشر محرم میں بھی عرض کیا کہ جہاں پر جناب عباس علیہ السلام خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر یہ خطبہ دیتے امام حسین علیہ السلام کے سامنے، اور کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ۔ جناب عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس خدا کی حمد ہے کہ جس نے ھذا اس کو، کس کو؟ خانہ کعبہ کو، خانہ کعبہ کو شرف بخشا بقدوم ابی ہے،
حسین کے باپ کی وجہ سے، حسین کے باپ کی وجہ سے وہ قدوم ابی ہے۔ جناب عباس فرماتے ہیں کہ جو کل تک صرف ایک گھر تھا وہ اس کے باپ کے آنے کی وجہ سے قبلہ بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ عباس علی کو باپ کی حیثیت سے نہیں جانتے۔ عباس اس منزلت پر پہنچے ہیں تو کس وجہ سے پہنچے ہیں؟ کیونکہ عباس علی کو باپ کی حیثیت سے نہیں جانتے۔ عباس دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کون ہے، سامنے وہ ہے کہ جو اس آیت کا مصداق ہے، جو اس آیت کا مصداق ہے، جو اس آیت کا مصداق ہے۔ یہی تو فضیلت ہے۔ میں جناب عباس کے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن عباس اس مقام تک پہنچا ہے کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کبھی امام کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، امام سمجھا۔ تو جب علی کو اس نظر سے پہچانو گے تو زندگی میں عباس کی طرح انسان بنتا ہے، کہ جہاں علی کو عباس یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا باپ تھا، شرف ھذا، اس گھر کو شرف بخشا ہے پروردگار نے بقدوم ابی ہے، اس حسین کے باپ کے قدموں سے۔ کل تک صرف ایک گھر تھا، کل تک صرف ایک مکان تھا، بیتن اصبح قبلہ، اور اس کے بعد قبلہ بنا۔ تو علی کی منزلت یہ ہے، علی کا مقام یہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت اس کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس میں اسی آیت کی تفسیر ہو رہی ہے کہ الذین آمنوا، کن لوگوں کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ تم نے مقابلہ کیا تھا مسجد الحرام کی عمارت میں، مسجد الحرام میں پانی پلانے کو لے کر علی کی ذات سے، اس کے درونی صفات سے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مال و نفس سے، اعظم درجہ ان اللہ، ان کا درجہ بہت بلند ہے اللہ کے نزدیک، ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ تو علی کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ علی داماد پیغمبر تھے اس لیے افضل ہے، علی کی شخصیت یہ نہیں ہے کہ علی پیغمبر کے بھائی تھے اس لیے افضل ہے، علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ فاطمہ کے شوہر تھے اس لیے افضل ہے، علی کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ ان کی تلوار کو سیف اللہ کہا گیا اس لیے افضل ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ اگر سیف اللہ کا نام دے دینے سے تلوار کو علی افضل ہو جاتے ہیں تو تاریخ میں بہت سے سیف اللہ پیدا ہو جائیں گے۔ اگر پیغمبر کی دامادی سے علی افضل ہو جاتے ہیں تو تاریخ میں بہت سے افراد ہو جائیں گے کہ جو پیغمبر سے کوئی نہ کوئی نسبت رکھنا چاہیں گے۔ بیٹی نہ ملی تو بیٹی دے دی، تو علی اس لیے افضل نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طرح سے سمجھو کہ علی افضل ہے اس لیے داماد پیغمبر ہے، علی صاحب عظمت ہے اس لیے اس کی تلوار ذوالفقار ہے، علی صاحب فضیلت ہے اس لیے زہرا کا شوہر۔ تو ہم نے علی کو سمجھا ہی غلط۔ اگر ہم کسی سے اس طرح سے بحث کریں کہ صاحب علی وہ تھے کہ جو داماد پیغمبر تھے، علی وہ تھے کہ جو زہرا کے شوہر تھے، ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام سے نسبت ہونا فضیلت ہے، لیکن حقیقی فضیلت کیا ہے؟ پروردگار نے کہا کہ آمنا، جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا کائنات نے اس آیت کی تلاوت وہ جو 6 افراد کی جو کمیٹی تھی اس میں بھی کی تھی، اور میں نے راز بھی عرض کیا کہ کیوں کی تھی۔ جب 6 افراد کی کمیٹی بنی تو مولا کائنات نے کہا تھا کہ تم کیوں بحث کرنے بیٹھے ہو کہ کون افضل ہے؟ قرآن کی یہ آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تم سب کو معلوم ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایمان انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن جہاد کے حوالے سے تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے، وہ جہاد اور جہاد بھی کیا بانفسہم واموالہم۔ اور یہ بھی بات صحیح ہے عزیزان محترم، سوچنے کی بات ہے کہ ہر جہاد جہاد نہیں ہوتا، ہر جہاد جہاد نہیں ہوتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صلوات بھیجے پر محمد وآل محمد۔
پیغمبر اسلام بیٹھے ہوئے ہیں, کسی جنگ پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے, تو یہ ہوتا ہے نا کہ اصحاب آپس میں گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہوتا ہے مجلس سے پہلے, مجلس کے بعد, کہیں پہ بھی مجمع ہوگا تو گفتگو ہوگی. تو کچھ افراد ایسے تھے کہ جو گفتگو کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ چلو جنگ میں چلتے ہیں, لعلنا نصیب خادما او دابتا او مالا او شیئا. کہ چلو جہاد میں چلتے ہیں کہ شاید ہم کو جہاد میں جانے سے کوئی غلام مل جائے, کنیز مل جائے, بڑی چیز تھی. شاید مال مل جائے, مال غنیمت مل جائے, شاید کوئی سواری مل جائے, دابت. اور کچھ دوست آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, چلو جہاد میں چلتے ہیں پیغمبر اسلام کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے کہ شروعاتی جنگیں جو تھی تاریخ اسلام کی وہ سخت تھی. بھئی کوئی بھی جنگ بدر اور جنگ احد کے برابر تو نہیں ہوئی فضیلت کے اعتبار سے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر تقریباً یقینی یہ تھا کہ لشکر اسلام شکست کھائے گا. لیکن کیا ہوا, اللہ نے کامیابی عطا کی. اب لوگوں کو یقین آنا شروع ہو گیا نا کہ محمد کے ساتھ رہیں گے تو پھر کامیاب ہوں گے. اب تو لشکر اسلام بھی کافی بڑھ چکا ہے, لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں. جنگ بدر میں تو لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے. 313 افراد تاریخ میں ملتا ہے کہ بغیر جوتے کے چلے جا رہے ہیں, بغیر تلواروں کے چلے جا رہے ہیں, گھوڑے نہیں ہیں لوگوں کے پاس. لوگ عصا اٹھا کے چلے گئے, لکڑی اٹھا کے چلے گئے تھے لڑنے کے لیے جنگ بدر میں. اسی لیے قرآن میں جنگ بدر اور جنگ احد کی جو فضیلت ہے اور اس کے شہداء کی جو فضیلت ہے, تو اب یہ گفتگو ہو رہی کہ صاحب ایسا کرتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں, کہیں پیچھے رہیں گے نہیں, آگے جانے کی ضرورت تو ہے نہیں. کون سا علی بننا ہے, کون سا علی بننا ہے. پیچھے رہیں گے, اپنا آرام سے نظر رکھیں گے, اور جیسے ہی موقع ملے گا. تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ مال غنیمت بہت جلدی لٹتا تھا. تو اگر ایک کنیز ہاتھ میں آ گئی, ایک غلام ہاتھ میں آ گیا, ایک گھوڑا آ گیا, کافی ہے. یہ بات پیغمبر اسلام تک پہنچی. پیغمبر اسلام نے جب یہ گفتگو سنی تو مسکرائے, اور کیا فرمایا, یہ حدیث بہت مشہور ہے, آپ نے سنی ہوگی کہیں نہ کہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا انما الاعمال بالنیات. یہ لوگ سوچ رہے ہیں جہاد میں جا رہے ہیں, تم جہاد میں نہیں جا رہے, تم لوٹ میں جا رہے. تم کسی کو, کسی شخص کو, کسی شے کو, کسی مال کو, کسی کنیز کو لوٹنے کے لیے جا رہے ہو, جہاد میں نہیں جا رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم دوسروں سے چھپا سکتے ہو کہ ہم جہاد کرنے جا رہے ہیں. در حقیقت تمہارا منشا یہ ہے کہ جا کے وہاں پر لوٹ کا سامان بٹورا جا سکے, لیکن اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے. انما الاعمال بالنیات. تو ہر جہاد, بلکہ یوں کہوں کہ ہر مجاہد بھی ضروری نہیں ہے کہ مجاہد ہو. ہر مجاہد ضروری نہیں ہے کہ مجاہد. میں ان کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ جو میدان میں ٹکے ہی نہیں تاکہ مجاہد کہا جا سکے. آپ کے اذہان بہت جلدی ادھر پہنچ جاتے ہیں, میں ان کی گفتگو ہی نہیں کر رہا. مجاہد کا لیبل لگانے کے لیے کم از کم میدان میں ٹکنا تو ضروری ہے. میں ان کی گفتگو کر رہا ہوں جو تھے لشکر کے ساتھ, پیچھے پیچھے تھے. اتنی ہمت تھی, اتنا جگرا تھا کہ لشکر اسلام کے ساتھ ساتھ وہ میدان جنگ میں گئے, لیکن میدان جنگ میں جانے کی جو نیت تھی وہ قربتاً اللہ نہیں تھی. وہ نیت کیا تھی؟ یہ مل جائے, وہ مل جائے, فلاں چیز مل جائے, فلاں چیز مل جائے. تم ویسے نیت کہاں سے لے کر آؤ گے کہ جس پہلوان کے سامنے عالم اسلام کی فوج جانے سے ڈر رہی ہو, وہ پکار رہا ہو کہ کوئی ہے کہ نہیں ہے,
لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک قدم آگے نکل جائے. اور جب اس پہلوان کے سینے پر علی سوار ہو جاتے ہیں اور وہ بے ادبی کرتا ہے اور علی نیچے اتر آتے ہیں. نیت کی گفتگو ہے نا. جب جہاد کر رہے ہو تو کس لیے جہاد کر رہے ہو؟ جب جہاد کر رہے ہو تو کس لیے جہاد کر رہے ہو؟ اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہو؟ اپنے لیے جہاد کر رہے ہو؟ قبیلے کے لیے جہاد کر رہے ہو؟ ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ جنگ کے بعد ایک شخص مر جاتا ہے. عالم اسلام امت اسلام کی فوج کی طرف سے لڑتے ہوئے، لشکر کی طرف سے لڑتے ہوئے، اور جب وہ اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے پاس پہنچتے ہیں، قبیلے والے پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو شہادت. کہتے ہیں کون سی شہادت؟ میں تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ تاکہ اپنے قبیلے کا دفاع کر سکے. کیونکہ عربوں کی اہمیت تھی نا کہ قبیلہ سب سے اہم چیز ہے. پیغمبر اسلام کی جو شادیاں تھیں اتنی زیادہ، اس کے حوالے سے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ کیوں شادیاں کی تھی اتنی زیادہ پیغمبر اسلام؟ خدا نخواستہ کسی خواہش کی وجہ سے نہیں تھی. میں اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام کی ساری شادیاں 53 سال کے ہونے کے بعد ہوئی. 53 سال سے 63 سال کی عمر جب آپ کی تھی، کل ملا کے 63 سال. شہر مدینہ میں جب آپ ہجرت کر کے آئے 53 سال کے تھے آپ، تب تک آپ کی صرف ایک زوجہ تھی جناب خدیجہ، جن کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد شادی نہیں کی آپ نے. 53 سال جب شہر مدینہ میں ہجرت کر لی ہے تو 53 سال سے 63 سال کی عمر کے بیچ میں ساری شادیاں کی. کیوں کی؟ تاکہ ہر قبیلے سے شادی ہو جائے، تاکہ کوئی مخالف اسلام نہ رہے. یہ بات میں آپ کی خدمت بات کرتا چلوں. وہ شخص کہتا میں تو قبیلے کے دفاع کے لیے آیا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ پھر کافر بنا. کیوں کافر بنا؟ لڑا، رسول کے دفاع میں لڑا، رسول کی فوج کی طرف سے لڑا، پیغمبر اسلام کے ہم رکاب ہو کر لڑا. لیکن کیا تھی؟ نیت الگ تھی، سوچ الگ تھی. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کی راہ میں یہ لوگ جہاد کرتے ہیں کہ جن کا مقایسہ نہ کرنا. کس طرح سے جہاد کرتے ہیں؟ اپنے مال اور اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اللہ کی راہ، یعنی جب جہاد پہ جاتے ہیں تو مال غنیمت کی ہوس میں نہیں جاتے. جب جہاد پہ جاتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر جاتے ہوئے جہاد میں جاتے ہیں. اور جب علی مرحب کے سینے سے اترتے ہیں اور فوج ادھر کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہے، لشکر اسلام ادھر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ جس پہلوان کے سامنے جانے کی کسی کی ہمت نہ تھی، اس کو علی نے پچھاڑ دیا تھا اور ایک دم سے علی اتر گئے. اب رسول اللہ کے پاس جو صحابی کھڑے رہتے ہیں، وہ جو مصاحب کہا جاتا ہے، مصاحب بادشاہوں کے مصاحب ہوتے تھے نا، میں ان کو صحابی نہیں مصاحب زیادہ لفظ ان کے اوپر اچھا سوٹ کرتا. تو آئے پیغمبر، یا رسول اللہ دیکھیے علی کیا کر رہے ہیں. نعوذ باللہ مثلا اپنی زبان میں کہا جائے کیا بیوقوفی ہے یہ، کیا بیوقوفی ہے. پیغمبر مسکرائے، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا. کیونکہ بھائی پیغمبر تو جانتے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پیغمبر ہے، اس وجہ سے کیونکہ علی نفس پیغمبر. علی جو سوچ رہا ہے پیغمبر بھی وہی سوچ رہے ہیں. علی جس وجہ سے جس کام کو کر رہا ہے پیغمبر جانتے ہیں کہ علی کس وجہ سے کام کر رہے ہیں. جواب نہیں دیتے. اچھا دوبارہ جاتے ہیں مرحب کے سینے پر، کام تمام کر کے واپس آتے ہیں. پیغمبر اسلام انہی اصحاب کے مجمع میں، انہی مصاحبوں کے مجمع میں پوچھتے کہ یہ علی کیا راز تھا. علی کیا فرماتے ہیں سنتے رہتے ہیں. علی کیا فرماتے ہیں؟ جب میں اس کا کام تمام کرنے والا تھا اس نے مجھ پر تف کیا، بے ادبی کی، مجھے غصہ آیا، یا غصے کے لفظ بعض روایتوں میں ہے بھی نہیں. میں نیچے اتر گیا اور دوبارہ اس کو پچھاڑا.
وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جب علی کی تلوار چلے تو صرف اللہ کی مرضی کے لیے چلنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میرے غصے کی نظر ہو جائے وہ شخص۔ لیکن عزیزوں، اگر علی پہلی بار میں بھی کام تمام کرتے، میرا یقین، میرا ایمان یہ کہتا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہوتا۔ علی صرف اترے ہیں امت کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ علی کو غصہ آتا بھی ہے تو صرف اللہ کی مرضی کے لیے۔ علی اترے ہی ہیں اس بات کو بتانے کے لیے تاکہ رہتی دنیا تک امت کو معلوم ہو جائے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا۔ تو میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ القاب لے لو گے، اسما لے لو گے، نام لے لو گے، عہدے لے لو گے، منصب لے لو گے، لیکن وہ صفات کہاں سے لاؤ گے جو علی کے پاس تھا؟ وہ نیت کہاں سے لے کر آؤ گے جو علی کے پاس تھی؟ وہ نیت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ بہت سے امور کو دوبارہ انجام دیا گیا نا۔ خانہ کعبہ میں کسی اور کی بھی ولادت کروائی جا سکتی تھی، اور شاید کروائی بھی گئی ہو، کسی کو معلوم، لیکن خانہ کعبہ کو اگر یاد کیا جاتا ہے تو ولادت علی کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی اور کی ولادت کے لیے دروازوں کو کھولنا پڑتا، لیکن علی کی ولادت کے لیے دروازوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگ دروازہ کھولنا چاہ رہے تھے اور چابی کام نہیں کر رہی تھی۔ کہاں سے لے کے آؤ علی کی ولادت؟ صفات علی نے بتایا کہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہوتا ہے، اس جیسا بننا ممکن نہیں ہے۔ اور جب علی کو اس لحاظ سے پہچان لو گے، علی کی نیت کو پہچان لو گے، علی انگوٹھی بھی دیتا ہے حالت رکوع میں، تو آیہ ولایت نازل ہو جاتی ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے، ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ۔ نعرہ حیدری صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بات، ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، ہجرت اور جہاد فی سبیل اللہ۔ علی کے عمل اہم کیوں ہے؟ کیونکہ علی کی جیسے نیت کوئی انسان رکھ ہی نہیں سکتا، بس بات ختم۔ انشاءاللہ میں اس کی گفتگو میں انشاءاللہ کل کے مجلس میں بھی آگیا پیش کروں گا نیت کے حوالے سے۔ ایک سال بعد جو محمد صلی بارے دیگر صلوات۔ تو علی جیسا بننا ممکن نہیں ہے، علی جیسا بننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ علی نفس محمد ہے، علی نفس محمد ہے، اس جیسا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ دنیا کبھی علی کو سمجھ نہیں پائی۔ میں نے کل عرض کیا کہ مصائب امام علی علیہ السلام، جب اس حدیث کو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مظلوم نبی میں ہوں، سب سے زیادہ مظلوم وصی علی ابن ابی طالب ہے، تو سوچنے کی بات ہوتی ہے کہ واقعاً کن مصیبتوں سے گزرے ہوں گے، کیونکہ زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ سب سے مظلوم وصی علی ہے۔
25 سال تک آپ حضرات پڑھتے ہیں پیغمبر اسلام کی ولادت وفات کے بعد شہادت کے بعد 25 سال تک علی خانہ نشین خاموش. کیوں؟ کیونکہ وصیت پیغمبر ہے. کیوں؟ کیونکہ مرضی الہی ہے. 25 سال تک خاموش. اور اس دور میں کیا کیا مظالم گزرے علی کے اوپر آپ سنتے رہتے ہیں کہ گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا, کھینچا گیا, حق چھینا گیا, شہزادی کے وہ تمام مسائل. تاریخ لکھتی ہے کہ لوگ آتے تھے علی باب مدینۃ العلم, لوگ آتے تھے ابن عباس سے سوال کرتے تھے. علی اور جناب مولا کائنات اور ابن عباس ساتھ میں بیٹھے ہیں تو لوگ آتے تھے اور ابن عباس سے سوال کرتے تھے تفسیر کے حوالے سے, احکام کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے. علی سے کوئی نہیں پوچھتا تھا. یہ ہے مظلومیت علی کہ ابن عباس جس کے گھر کی شاگردی کر کے علماء کے بقول مفسر قرآن بنے ہوں, جس کے گھر کی کنیزیں قرآن کی زبان میں گفتگو کرتی ہوں, جب قرآنی مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے تو لوگ علی سے نہیں پوچھتے, ابن عباس سے پوچھتے ہیں. مظلومیت علی کیا ابھی مولا کائنات کی وفات نہیں ہوئی, شہادت نہیں ہوئی ہے. خود اس زمانے میں کس طرح سے ماحول کو بنایا گیا کہ جب مولا کائنات کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوتی اور یہ خبر شام تک پہنچتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ علی شہید کر دیے گئے, مار دیے گئے, لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں مارے گئے, کیسے مارے گئے, کہا کہ مسجد میں نماز کی حالت میں. تو پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ علی اور نماز. تو مظلومیت یہ ہے مولا کائنات کی, کس طرح سے سیرت کو مسخ کیا گیا. ابھی آپ اس دنیا میں ہیں, ابھی وہ تمام اصحاب موجود ہیں جنہوں نے علی کی بہادری دیکھی ہے, شجاعتیں دیکھی ہیں. ابھی وہ اصحاب موجود ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے دہن مبارک سے مولا کائنات کے لیے ان کلمات کو سنا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. ابھی وہ افراد اس دنیا میں موجود ہیں کہ جنہوں نے مولا پیغمبر اسلام کو ہر روز خانہ فاطمہ پر جا کر سلام کرتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن علی اتنا مظلوم ہو گیا کہ لوگ حکومت اسلامی میں ہیں لیکن سوچ کیا رہے ہیں کہ علی نمازی نہیں ہے. نعوذ باللہ, علی کا نماز سے کیا کرنا. بس عزیزان محترم, آپ کی زحمتیں تمام ہیں. خدا انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو شیعان علی میں محشور کرے. ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے بن سکیں جیسے علی کے شیعہ ہونے چاہیے. اس پر شہزا کا صدقہ ہے. بہت سخت ہے علی کی شہادت اہل بیت اطہار, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. جب یہ ماہ رمضان چل رہا تھا, آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں, مولا کائنات اشارتاً بتاتے رہتے تھے, پوچھتے رہتے تھے کہ کتنے دن بچے ہیں ماہ رمضان میں. بتاتے رہتے تھے, اشارہ دیتے رہتے تھے. اور انہی اشاروں کی وجہ یہ تو تھی کہ جب 19ویں کی شب کو, 19ویں کی سحر کو جب مولا کائنات نکل رہے ہیں تو جناب ام کلثوم بے چین ہے, جناب زینب بے چین ہے. جناب زینب اور جناب ام کلثوم ہی نہیں, مولا کے گھر میں پلی ہوئی وہ مرغابیاں, جانور ہیں, پرندے ہیں, سمجھتے ہیں کہ کائنات کا والی جا رہا ہے, وہ بھی بے چین ہے, پروں کو پھڑپھڑا رہی ہیں, علی کو روکنا چاہتی ہیں, اپنی منقاروں سے علی کے ابا کے دامن کو تھامنا چاہ رہی ہیں.
لیکن علی اس ٹائم نکلتے ہوئے بھی جناب ام کلثوم سے فرماتے ہیں کہ بیٹا ام کلثوم، میرے چلے جانے کے بعد اگر تم ان مرغابیوں کے کھانے پینے کا انتظام کر سکنا تبھی ان کو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ کتنا کریم مولا تھا، کتنا کریم مولا تھا۔ ایک غم کا ماحول ہے کوفے میں، اور عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات مسجد کوفہ میں آتے ہیں، محراب مسجد میں آتے ہیں، اور شقی آپ کے سر پر وار کرتا ہے اور فضا میں آواز گونجتی ہے تحدمت واللہ ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب یہ آواز فضا میں گونجی ہوگی تو زینب ام کلثوم کا رد عمل کیا رہا ہوگا؟ حسن و حسین تو مسجد میں ہے نا، مجھے نہیں معلوم کہ زینب ام کلثوم کا رد عمل کیا رہا ہوگا۔ میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ جناب عباس علیہ السلام بھی مسجد کوفہ میں موجود تھے اس ٹائم یا نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے موجود رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ علی عباس کو چھوڑ کر آئے ہوں گھر پہ کہ بیٹا آج کی نماز، آج کا فریضہ تمہیں گھر پر ادا کرنا ہے، کیونکہ صرف نماز ہی تمہارا فریضہ نہیں ہے، تمہارا فریضہ یہ بھی ہے کہ جب یہ آواز فضاؤں میں گونجے تو بیت الشرف میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو زینب ام کلثوم کو سہارا دے سکے۔ چھوٹے سے عباس، چھوٹے سے عزیزان محترم لعین ضرب لگاتا ہے، علی کے سر سے خون جاری ہوتا ہے۔ عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن علیہ السلام نماز کو مکمل کراتے ہیں اور اس کے بعد امام کے سر پر ایک پٹی باندھتے ہیں اور ایک حسیر میں امام حمام کو لے کر بیت الشرف کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم امام علی علیہ السلام ہیں کہ جو بیت الشرف کی طرف جا رہے، کس طرح سے جا رہے ہیں؟ خیبر و خندق کا فاتح ہے، اتنی جنگیں لڑی ہیں، اتنا بہادر ہے، اتنا شجاع ہے، ہر انسان کی مدد کرنے والا ہے، لیکن آج اتنا لاچار ہے کہ اپنے پیروں سے بیت الشرف کی طرف نہیں جا سکتا۔ آج حسن و حسین ہیں، اصحاب ہیں جو علی کو ایک حسیر میں لپیٹ کر لے کر جا رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم تاریخ کہتی ہے کہ جب بیت الشرف کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک مرتبہ علی اشارہ کرتے ہیں، بدن میں سکت نہیں ہے، رکواتے ہیں، قافلہ رکتا ہے۔ ایک مرتبہ حسن کو بلاتے ہیں، بیٹا حسن ایک کام کرو، جتنے اصحاب آئے ہیں سب کو واپس کر دو، سب کو جانے کو بول دو۔ امام حسن علیہ السلام اصحاب کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ بیٹا حسن اب یہاں سے میں اپنے پیروں پر جاؤں گا، ارے مجھے اس طرح سے اٹھا کر نہ لے جاؤ۔ ایک مرتبہ امام حسن ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، بابا ارے آپ کے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قدم کو بڑھا سکیں، لیکن میرے مولا نے قدم کو بڑھانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ علی ڈگمگاتے ہیں، ایک مرتبہ حسن دائیں طرف، حسین بائیں طرف، علی کو سہارا دے کر بیت الشرف کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام پوچھتے ہیں کہ بابا ذرا یہ تو بتائیے کہ اصحاب آنا چاہتے تھے آپ نے واپس بھیج دیا، ارے جب ہم آپ کو لے کر جا رہے تھے تو پھر اپنے پیروں پر چلنے کی ضد کیوں تھی؟ ایک مرتبہ میرا مولا فرماتا ہے، بیٹا حسن ارے تمہیں معلوم نہیں ہے گھر میں زینب و ام کلثوم ہے، جب میری یہ حالت دیکھیں گی ارے زینب گریاں کنا ہوگی، ام کلثوم گریہ کنا ہوگی، ارے میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کی آوازیں اصحاب کے کانوں میں پڑے، کوفے والے میری بیٹیوں کی آوازیں سنیں۔ مولا ارے بہت ناز ہے آپ کو اس بات کا، مولا بہت خیال ہے آپ کو کہ زینب ام کلثوم کی آوازیں ارے کوفے کی فضاؤں میں نہ گونجے، لیکن وہ وقت بھی آئے گا جب یہی کوفہ ہوگا، یہی کوفی ہوں گے، ارے زینب ام کلثوم ہوں گی۔ ارے اب صرف آوازوں کی گفتگو نہیں ہے، زینب چاہے تو صدائے علی میں، لہجہ علی میں خطاب کر سکتی ہے، لیکن قیامت یہ ہے کہ سید سجاد ہوگا، دیکھ رہا ہوگا کہ پھوپیاں ہیں سروں پر چادریں نہیں ہیں، ارے کوفہ ہے، بازار کوفہ ہے، زینب ام کلثوم بغیر چادر، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔